بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم اس اسلامی تعلیماتی ویڈیو میں صوفی اسکالر بایزید بسطامی کی سوانح یاد اور ان کے مقبرہ کی تاریخ کو بیان کرے گا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بایزید بسطامی، جسے ابو یزید بسطامی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تصوف کی ابتدائی نشو و نما میں ایک اہم شخصیت ہے جو موجودہ ایران میں واقع شہر بسطام میں سن 874 عیسوی کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ یہ خطہ اپنے بھرپور روحانی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے اور مختلف فلسفیانہ اور مذہبی افکار کا مرکز تھا۔ اس ماحول میں پرورش پاتے ہوئے بایزید کو مختلف قسم کے اثرات کا سامنا کرنا پڑا جو ان کے روحانی سفر کی تشکیل کرتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں ہی بایزید نے روحانیت کی طرف گہرا جھکاؤ اور گہری تفہیم کے جستجو کا مظاہرہ کیا۔ ان کی ابتدائی تعلیم بنیادی طور پر غیر رسمی تھی، جس میں مقامی اسکالرز کے زیر مطالعہ شامل تھے جنہوں نے اسے اسلامی تعلیمات کی بنیاد باتیں سکھائیں۔ وہ خاص طور پر قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ تھے، جنہوں نے ان کے بعد کی صوفیانہ تحقیقات کی بنیاد رکھی۔ جیسے جیسے وہ پختہ ہوئے، علم کی پیاس نے اس علاقے کے معروف روحانی استاذ کی رہنمائی حاصل کی۔ بایزید کی زندگی کے ابتدائی سال شدید غور و فکر کے نشانات تھے۔ وہ اکثر تنہائی میں پیچھے ہٹ جاتا تھا، نماز اور مراقبہ میں وقت گزارتے تھے۔ سنت پرستی کی طرف یہ جھکاؤ ان کی بعد کی زندگی اور تعلیمات کی زیادہ تر وضاحت کرے گا۔ ان کی ابتدائی تجربات نے اس میں الہی تعلق کی آرزو کا احساس پیدا کیا، جس سے وہ ایک ایسے سفر پر نکلے گا جو بالآخر اسے صوفی تصوف کی گہرائیوں تک لے گیا۔ بایزید بسطامی کی علم کی جستجو انہیں اپنے آبائی شہر کے حدود سے باہر لے گئی۔ انہوں نے علم کے مختلف مراکز کا سفر کیا، ممتاز علماء اور صوفی اساتذہ کی تلاش کی۔ اس کی تعلیم میں الہیات، فلسفہ اور شاعری سمیت بہت سے مضامین شامل تھے۔ وہ خاص طور پر صوفی عرفان کی تعلیمات سے متاثر تھے، جنہوں نے الہی کے براہ راست تجربے پر زور دیا۔ اپنے سفر کے دوران بایزید کو مختلف روحانی روایات کا سامنا کرنا پڑا، جس نے تصوف اور خدا کی فطرت کے بارے میں ان کی سمجھ کی توسیع کے دور پیش کی۔ انہوں نے صوفی ماسٹر اور ابو علی فرغانی جیسی قابل ذکر شخصیت کی رہنمائی میں تعلیم حاصل کی، جن کی ایمان کی اندرونی جہتوں سے متعلق تعلیمات نے ان پر گہرا اثر ڈالا۔ ان تعلیمات کے ذریعے بایزید نے روحانیت پر ایک منفرد نقطہ نظر تیار کیا، جس نے مختلف فلسفیانہ بصیرت کو تصوف کی تفہیم میں شامل کیا تھا۔ بایزید کی روحانی نشو و نما غیر صوفیانہ تجربات کی خصوصیات تھی، جو اکثر روایتی تفہیم کے خلاف ورزی کرتے تھے۔ انہوں نے روحانی نشہ کی حالت کے بارے میں بات کی، الہی میں ایک گہرا تعلق جو علم شعور سے بالا تر ہے۔ روحانی نشہ کا یہ تصور ان کی تعلیمات کا خاصہ بن گیا، جس میں محبت کی تبدیلی کی طاقت اور خدا کی موجودگی کے براہ راست تجربے پر زور دیا گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ تصوف کی گہرائیوں میں داخل ہوئے، بایزید نے حقیقت کی فطرت، نفس اور الہی پر اپنے نظریات مرتب کرنا شروع کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی حقیقی معرفت محض علمی سمجھ کے بجائے براہ راست تجربے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تجرباتی علم پر انہوں نے زور اس اپنے زمانے کے دیگر اسکالر سے متاثر کیا اور اسے صوفیانہ فکر کے علمبردار کے طور پر نشان زد کیا۔ بایزید بسطامی کی تعلیمات الہی کے ساتھ اتحاد کے خیال میں گہری جڑیں تھیں۔ وہ اکثر خدا کی موجودگی میں نفس فضا کے تصور کو بیان کرتے تھے۔ یہ تجویز کرتے تھے کہ حقیقی روحانیت میں اللہ سے بالاتر ہو کر خدائی مرضی کے آگے ساتھ تسلیم خام کرنا شامل ہے۔ ان کی صوفیانی بصیرت بہت سے لوگوں کے ساتھ گھومتی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان بڑھتی پیروی ہوتی تھی جو خدا کے ساتھ گہرا تعلق چاہتے تھے۔
बायजीद की फलसफा की मरकजी मौज़ूआत में से एक रूहानी नशे का ख्याल था, जैसे इसने अल्लाही खुशी और खुदा के साथ इत्तेहाद की फतह के तौर पर बयान किया। इनका ख्याल था कि इस नशे का तजर्बा मोहब्बत और अकीदत के जरिए किया जा सकता है, जिससे अल्लाही के साथ वतानियत का गहरा एहसास पैदा होता है। इस कैफियत के बारे में बायजीद की फसाद और बगावत के इजहार ने इनके पैरोकारों के तख्लीकात को अपनी गर्द में ले लिया। सूफी अदब की तरक्की में अहम किरदार अदा किया था। इनकी तालीमात ने रूहानी सफर को चलाने वाली बुनियादी क़ुव्वत के तौर पर सबकी अहमियत पर जोर दिया। या बायजीद अक्सर मोहब्बत को एक तब्दीली की ताकत के तौर पर कहते थे, जो रूह को बुलंद और खुदा के करीब ला सकती है। उन्होंने अपने पैरोकार पर जोर दिया कि वो खुदा और तमाम मखलूकात के लिए मोहब्बत पैदा करें। इस मोहब्बत को रूहानी तकमील के रास्ते के तौर पर भी देखते थे। बायजीद रूहानियत के अपने गैर रवायती नुक्ता नजर के लिए जाने जाते थे, जो अक्सर कायम शुदा असूलों और तरीकों को चैलेंज करते थे। उन्होंने अपने तजर्बात और बसीरत के बारे में खुलकर बात की। बाज़ औक़ात मुतज़ाद बयानात का इस्तेमाल किया जो सोच और अक्कासी को उकसाते हैं। इसके अकायद के इस बेखौफ अजहार ने उन्हें कुछ हलकों में एक मुतनाज़ा शख्सियत बना दिया था। फिर भी उन्होंने इन्हें बहुत से लोगों के लिए पसंद किया जो अकीदा पर बराह रास्त तजर्बे पर इसके जोर के साथ गूंजते थे। बायजीद बस्तामी का इंतकाल 848 या 849 ईस्वी में हुआ। इनकी अपने पीछे एक भरपूर मिराज छोड़ी है जो सूफी फिक्र के रास्ते पर गहरा असर डालती है। इनकी तालीमात और जज्बात सूफिया और उलमा के नस्लों को मुतासर करते रही और तसूब में एक बुनियादी शख्सियत के तौर पर इनकी मकाम को मुस्तहम करती रही। तजर्बाती इल्म और मोहब्बत की तब्दीली की ताकत पर इनके जोर ने बाद के सूफी मुफक्किरीन और शायरों के लिए बुनियाद रखी। इनकी वफात के बाद बायजीद के पैरोकारों ने इनकी तालीमात और हकायत को मरतब करना शुरू कर दिया और आने वाली नस्लों के लिए इनकी बसीरत को महफूज रखा और इनकी विरासत मुसलसल फैलती फूलती रही, क्योंकि इनके ख्यालात ज़बानी रूहानियत और तहरीरी तरीके पर फैले हुए रहे। मोहब्बत, इत्तेहाद और रूहानी नशा के असूल जिनके इसने हमायत की वो सूफी फिक्र में मरकजी असूल बन गए, जो रूमी और इब्न अरबी जैसे शख्सियत को मुतासर करते थे। बायजीद की तालीमात के असर सूफी तरीकों और अदब के मुसलसल अर्तका में देखे जा सकते हैं। इनकी रूहानी नशे के तसव्वुर को के बाद सूफी शायरों ने दरियाफ्त किया और इनकी वसत दी, जिससे सूफियाने शायरी के एक भरपूर रवायत सामने और इसी में अल्लाही मोहब्बत की जो पुरजोश तजर्बे है पर जोर देती है। ये रवायत रूहानी सच्चाई के मतलाशियों के साथ गूंजती रहती है, जो अफराद को सूफी तसूफ की गहराइयों तक खींचती है। बायजीद मस्तानी के तलदफीन ईरान के शहर बस्ताम में वाक़ है, जहां उन्होंने एजाज में एक मज़ार तमीर किया गया था। बायजीद युस्तानी का मज़ार इनके ज़ायरीन और रूहानी मतलाशी के लिए एक काबिल एहतराम मकाम बन गया है, जो वो मोहतरम सूफी आका को खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं। मज़ार का आर्किटेक्ट डिज़ाइन इस इलाके के भरपूर सकाफती विरसे की अक्कासी करता है, जिसमें टैलों की पेचीदा काम और बायजीद की तालीमात के मनाने वाले नोश्ता जात को नुमाया किया गया। ये मज़ार न सिर्फ बायजीद के रामगाह के तौर पर काम करता है, बल्कि रूहानी इज्तिमात और यादगारी तकरीबात का मरकज भी है। ज़ायरीन नमाज पढ़ते हैं, बरकत हासिल करने और यादगारी इज्तिमाई सरगर्मियों में मशगूल होने के लिए इस जगह का दौरा करते रहते हैं। मज़ार का माहौल इबादत और एहतराम के जज्बे से लबरेज है, जो एक ऐसी जगह बनाता है जहाँ लोग बायजीद की रूहानी मिरास से जुड़ सकते हैं। मज़ार के साथ मुख्तलिफ रस्मात और आदात वाबस्ता हैं, जिनमें बायजीद की तालीमात की तलावत और सूफी शायरी की कारकर्दगी शामिल है। ये इज्तिमात अकीदत मंदों में
برادری کے احساس کو فروغ دیتے ہوئے اور روحانی عکاسی کے موقع فراہم کرتے ہیں۔ مزار ایسے پروگراموں کی میزبانی بھی کرتا ہے جو بایزید کی تعلیمات کے مکالمے اور تحقیق کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ان کی حکمت نئی نسلوں کو متاثر کرتی رہے۔ بایزید بستانی کا مزار خطے میں ایک ثقافتی اور روحانی نشان بن گیا ہے جو متنوع پس منظر میں آنے والوں کو راغب کرتا ہے۔ بایزید کی تعلیمات کے لازوال اثرات اور روحانی سچائی کی عالمگیر جستجو کے ثبوت کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ سائٹ صوفی روایت کے تحفظ اور فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہے، لوگوں کو روحانیت کی گہرائیوں کو تلاش کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ بایزید بستامی کی میراث کی تعلیمات سے آگے بڑھی ہے۔ ان کے ایران اور اسلامی دنیا کے وسیع تر ثقافتی منظر نامے میں بھی خاصا حصہ ہے۔ محبت اور اطاعت پر ان کا زور رواداری اور ہمدردی کی اقتدار کے ساتھ گونجتا ہے، لوگوں کو اپنے روحانی اصول میں مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ شمولیت کی یہ وابستگی صوفی فکر اور عمل کی پہچان بن گئی ہے۔ بایزید کی تعلیمات کا اثر صوفی ادب اور شاعری کے اس بھرپور روایت میں دیکھا جا سکتا ہے جو ان کی وفات کے بعد صدیوں میں سامنے۔ اس سے بہت سے شاعروں نے ان کی روحانی نشہ اور محبت کے تصورات سے متاثر ہو کے اپنے تخلیقات کہیں چیلنجوں نے صوفی تجربے کی جوڑ کو اپنی گرفت میں لیا۔ یہ ادبی ورثہ بایزید کی بصیرت کی لازوال اپیل کی عکاسی کرتے ہوئے ہم اصل شاعروں اور ادیبوں کو منظم کرتا رہتا ہے۔ بایزید کے خیالات کا اظہار موسیقی اور رقص سمیت مختلف فنکارانہ شکلوں میں بھی ہوا ہے۔ صوفی رسومات میں اکثر کارکردگی کے عنصر شامل ہوتے ہیں جو افراد کو روحانیت کی اور جوش جذبوں کے تجربہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ بایزید کی میراث کا ایک فنکارانہ اظہار کے ذریعے جشن منایا جاتا ہے اور جو تصوف نے عالم اسلام کو دیا تھا۔ عصر حاضر میں بایزید بستامی کی تعلیمات روحانیت، اخلاقیات اور وجود کی نوعیت پر بحثوں میں متعلقہ رہتی ہے۔ براہ راست تجربے اور اندرونی تبدیلی پر ان کا زور ان کے افراد کے ساتھ گونجتا رہتا ہے جو اپنی زندگی میں گہری معنی تلاش کرتے ہیں۔ جیسا کہ دنیا مختلف چیلنجوں سے نمبردار ہے، بایزید کے اصول محبت، ہمدردی اور اتحاد کی طرف ایک راستہ بیان کرتی ہے۔ بایزید بستامی کی زندگی اور تعلیمات تصوف اور اسلامی روحانیت کی تاریخ میں ایک اہم باب کی نمائندگی کرتی ہے۔ محبت، تجرباتی علم اور روحانی نشہ سے ان کی وابستگی نے ایک گہرا ورثہ چھوڑا ہے جو پوری دنیا کے افراد کو متاثر کرتا ہے۔ اپنی تعلیمات کے ذریعے بایزید نے روایتی اصولوں کو چیلنج کیا اور روحانی تلاش کے لیے نئے راستے ڈھونڈے۔ بایزید بستانی کا مزار ان کے لازوال اثرات کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے جو زائرین اور متلاشی کو اپنی روحانی میراث سے جوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ جیسا کہ محبت اور اتحاد کے اصول صوفی روایت میں پھلتے پھولتے ہیں، یہ بایزید کی بصیرت مسلسل گونجتی رہتی ہے جو افراد کو خود کے دریافت اور الہی تعلق کے اپنے سفر میں جانے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس کی زندگی محبت کی تبدیلی کی طاقت اور انسانی تجربے میں گہری تفہیم کی جستجو کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ کل ہم اسلامی اسکالر صوفی سنت بی بی جمال خاتون کی سوانحیات اور ان کے دربار کے بارے میں بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔